کہنے لگا عبد المطلب میں نے جب تمہیں دیکھا تو میں تمہیں بڑا دانا آدمی سمجھتا تھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ تم بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے درخواست کرو گے، لیکن تم تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کائنات پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ اناج بالکل نہیں پیدا ہو رہا تھا، ہماری گدی جو تھی وہ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے مریل تھی، اونٹنی تھی جو دودھ بالکل نہیں دیتی تھی، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں، ان کو اپنی گود میں رکھا تو کہتی ہیں کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ اچانک جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، جبریل نے آپ کا سینہ مبارک کھول کر اس میں دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھو کر صاف کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں اور ہم خود بھی ان پر قربان ہوں۔ آپ کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، اس کے حوالے سے یہ دوسرا ایپیسوڈ، یہ دوسری قسط ہے جو کہ آج بیان ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہم اس کا آغاز اصحاب الفیل کے واقعے سے کرتے ہیں۔ سردار عبد المطلب، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بڑے عظیم انسان تھے۔ ان کے دور کے اندر یمن کا ایک عیسائی گورنر تھا جس کا نام ابرہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑے لشکر جس میں ہاتھی بھی شامل تھے، ابرہ نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا پروگرام بنایا۔ اصل میں یہ حبشی لوگ تھے۔ ہوا یوں کہ ابرہ نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا صنعاء کے اندر چرچ بنایا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس چرچ کی طرف آئیں گے، لیکن لوگ بالکل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہے۔ اب ہوا یوں کہ قریشی اس نے اس کے اندر غلاظت ڈال دی۔ ابرہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا، بڑا غضبناک، سخت ناراض، اور اس نے کیا کیا، اس نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کی قسم کھا لی۔ 60,000 کا لشکر، 9 ہاتھی، ان کے ساتھ یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ طائف سے ہوتا ہوا مینا کے قریب وادی محصر، وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور جس وقت ابرہ کا لشکر، آپ اندازہ کریں کہ 60,000 کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا، انہوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ اس کے فوجی مکہ والوں کے اونٹ زبردستی قابو کر کے اپنے ہمراہ لے گئے، اور ان میں 200 اونٹ سردار عبد المطلب کے بھی تھے۔ اب ابرہ کی خواہش کیا تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ مکہ کو کوئی سردار آئے، اس کے ساتھ مذاکرات کرے، اس کو درخواست کرے کہ اس کے بیت اللہ کو نہ ڈھایا جائے۔ اب ہوا یوں کہ حضرت سردار عبد المطلب نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا، کہنے لگے بات سنو بھائی، ہم اس کے لشکر کا، بھائی 60,000 کا لشکر، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو خالی کر دیتے ہیں، اور خود وہ مکہ کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جائیں۔ اس دوران سردار عبد المطلب جو ہیں وہ مینا کے قریب ابرہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا نا، بڑے خوبصورت تھے، وجیح تھے، لمبے قد کی باوقار شخصیت۔ ابرہ نے جب ان کو دیکھا نا، احترام سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت کے ساتھ ان کو اپنی چارپائی پہ بٹھایا۔ دونوں رہنماؤں کے اندر گفتگو شروع ہوتی ہے، تو سردار عبد المطلب نے ابرہ سے کہا، دیکھو تمہارے فوجیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہ کہنے لگا عبد المطلب میں نے جب تمہیں دیکھا تو میں تمہیں بڑا دانا آدمی سمجھتا تھا، اور میرا خیال یہ تھا کہ تم بیت اللہ کے بارے میں مجھ سے درخواست کرو گے، لیکن تم تو صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ اور ناظرین کرام، سردار عبد المطلب نے ابرہ کو جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگے ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان کی بات کی ہے اور تجھ سے ان کا مطالبہ کیا ہے۔ جہاں تک بیت اللہ شریف کا تعلق ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی ان کی حفاظت کر لے گا، اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہ نے بڑی رعونت سے کہا، اچھا تو پھر وہ بھی اسے مجھ سے نہیں بچا سکے گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اور اسے جو کرنا ہے وہ بھی کر لے۔ عزیزو، ایک بات سمجھ لیجیے، وہ شرک تو کرتے تھے، لیکن ابھی تک آل ہاشم میں توحید کا پیغام اور اس کی اہمیت باقی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سردار عبد المطلب جس وقت ابرہ سے ملاقات کر کے
واپس مکہ جاتے ہیں تو سیدھا بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں. بیت اللہ شریف کے دروازے کو، اس کے کنڈے کو پکڑا، چند اشعار پڑھے، اور ان اشعار کا مفہوم جو تھا وہ یہ تھا: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. اور اس دعا کے بعد سردار عبد المطلب نے قریش کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے ارد گرد کی پہاڑیوں کے اندر منتشر ہو جائیں. اگلا دن ہوتا ہے، ابرا اپنے لشکر اور ہاتھیوں سمیت بیت اللہ شریف کا رخ کرتا ہے. اچھا جی، وہ عرفات سے نکلا، مینا کے قریب جب وادی محصر میں پہنچتا ہے تو اس کا ساتھی، جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور بیت اللہ شریف کی طرف چلنے سے انکار کر دیا. اچھا، لشکر والے جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے، بھاگنا شروع کر دیتا، لیکن جب بیت اللہ شریف کی طرف چلانے کی کوشش کرتے تو وہ ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا. اور پھر عزیزو یہ ہوا کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی، جیسا کہ سورہ فیل کے اندر ارشاد فرمایا ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. وہ پرندے جو اس لشکر پر کنکریاں برسانے کے لیے بھیجے گئے تھے، قرآن پاک نے طیرن ابابیل، سمندر کی طرف سے آنے والے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں. ایک کنکری جو تھی اس کے چونچ کے اندر تھی اور ایک ان کے پنجوں میں تھی. اور یہ پرندے لشکر کے اوپر سے گزرتے، کنکریاں گراتے چلے گئے. چنوں کے برابر یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں، جس فوجی کو بھی لگتی وہ ہلاک ہو جاتا. اور اس طرح ابرا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے گھر کی حفاظت کس خوبصورت، کس عمدہ طریقے سے کی، اس واقعے کی شہرت دور دور تک چلے جائے، دور دور تک پہنچ جاتی ہے. عربوں نے جب کبھی کسی واقعے کے بارے میں بتانا ہوتا نا، ذکر کرنا ہوتا، تو وہ کہتے ہاتھیوں والے جنگ کے اتنے سال پہلے کی بات ہے یا اتنے سال بعد کی بات ہے. اب آتے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کون تھے. عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام سردار عبداللہ تھا. سردار عبداللہ بنی ہاشم کے بارے میں جان لیجئے. بنو ہاشم بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ان کا نام عبداللہ، اور اپنے والد سردار عبد المطلب کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلا تھے. عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور یہ عرب کے مشہور قبیلے بنو مخزوم سے تھیں. سردار عبداللہ کو زبی بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کا نام سیدہ آمنہ تھا، اور یہ سردار وہب کی بیٹی تھیں. سیدہ آمنہ کے والد بنو زہرہ کے سردار اور عالی نسب تھے. یہ بھی قریش سے تعلق رکھتی تھیں. جہاں تک سیدہ آمنہ کا تعلق ہے، یہ عظیم خاتون، اپنے زمانے میں سب سے بلند مرتبہ خاتون تھی. نہایت اعلیٰ اخلاقی مالک، حسن سیرت اور صورت میں یکتا. سردار عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے کے لیے ان کا رشتہ طلب کیا، فوراً منظور کر لیا گیا، اور سیدہ آمنہ کی شادی سردار عبداللہ کے ساتھ اس وقت کے رواج کے مطابق ہو گئی. اور سیدہ آمنہ جو ہیں، وہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی نور نبوت کی امانت دار بن گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تجارت کے لیے تم شام جاؤ. جب وہ واپس آ رہے تھے، بیمار ہو گئے. یثرب ان کا ننہال تھا. چند روز کی بیماری کے بعد وہ وفات پا جاتے ہیں اور انہیں یثرب کے اندر ہی دفن کیا جاتا ہے. سیدہ آمنہ بنت وہب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بن، ان کو جب اپنے شوہر کی وفات کا علم ہوا تو ان کو نہایت صدمہ ہوا. انہوں نے اپنی خامد کی وفات پر بڑے دردناک اشعار کہے، اور ان اشعار کے اندر ان کے دانا اور رحم دل ہونے کا ذکر ہے. عزیزو، جب سردار عبداللہ کی وفات ہوئی تو اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی. سردار عبداللہ نے وراثت کے اندر جو کچھ چھوڑا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 5 اونٹ، بکریوں کا ایک روبٹ، ایک لونڈی جس کا نام برکہ، اور اس کی کنیت ام ایمن تھی. یہ ام ایمن جو تھی، یہ ایک حبشی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی،
اور یہ وہ عظیم عورت ہے جس نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں کھلایا تھا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس والدہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، یہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ شیب بنی ہاشم، شیب بنی ہاشم جو ہے یہ بیت اللہ شریف کے مشرقی جانب عام الفیل 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، بہرحال اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عیسوی حساب سے یہ 22 اپریل 571 عیسوی بنتے ہیں۔ بہار کا موسم اور اپریل پیر کی ایک بڑی خوبصورت اور حسین بابرکت صبح تھی۔ یہ وہی سال تھا جس میں ابرا نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کائنات پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل ترین ہستی ہیں، اور آپ سے محبت ہمارے دین و ایمان کی بنیاد ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے آپ کے دادا سردار عبد المطلب کو پیدائش کی خوشخبری بھیجی۔ سردار عبد المطلب یہ خبر سن کر بڑے خوش ہوئے، فوراً اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ سردار عبد المطلب نے خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور پھر ان کا نام رکھا محمد۔ عزیزو، عربوں میں یہ نام بڑا نرالا انوکھا تھا۔ عربوں کے نام پتہ کیا ہوتے تھے؟ عرب اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے حرب، صخر، خنجر، مختلف قسم کے نام تھے۔ جب آپ کے دادا جان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا میری خواہش اور تمنا ہے کہ اس بچے کی خوب تعریف کی جائے۔ اچھا، محمد کس کو کہتے ہیں؟ عزیزو، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر کی جائے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ سب کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک نام احمد بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیت جو اپنے رب کی تعریف سب سے بڑھ کر کرے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اچھا جی، عربوں کا ایک دستور تھا کہ وہ نومولود کا 7ویں دن عقیقہ کرتے تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام کا دستور کے مطابق آپ کا عقیقہ کیا گیا اور دعوت بھی ہوئی۔ جب دودھ پلانے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ، اس کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں۔ سویبہ نے آپ کے چچا سردار حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا، اور بعد میں بنو مخزوم کے ابو سلمہ مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس کا اپنا بیٹا مسروح بھی تھا، اور یہ سب شخصیات جو ہیں آپس میں کیا بن گئے؟ یہ دودھ شریک بھائی بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے بعد سیدہ حلیمہ سعدیہ، ان کے دیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنا بچپن گزارا۔ میں یہاں پہ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سیدہ حلیمہ کو سعدیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، سیدہ حلیمہ کا جو تعلق تھا وہ بنو حوازن سے تھا، اور بنو حوازن جو ہے یہ بڑا آج بھی بڑا مشہور قبیلہ ہے جو طائف کے اصل میں رہنے والے تھے، اور اس کی ایک شاخ تھی جس کا نام تھا بنو سعد بن بکر، اور اسی نسبت سے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ شرفاء اور اعلی گھرانے کی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بدوی عورتوں کے سپرد کیا جاتا تھا، تاکہ وہ عورتیں ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ وہاں وہ دیہاتوں میں رہ کر خالص عربی زبان سیکھتے، ان کے پٹھے جسم آب و ہوا مضبوط ہو جاتے، اور پھر جب دودھ پلانے کا وقت ختم ہوتا تو ان کی ماؤں کے سپرد واپس کر دیتے، اور پھر ان کی مائیں، ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار جو قبیلے والے تھے مکے والے، وہ ان کو حسب توفیق انعامات دیتے تھے۔ اور یہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں نا، ساری زندگی
ان کی عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی رضائی مائیں ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کو بھی ایک ایسی داعیہ کی ضرورت تھی۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بنو حوازن کی ایک عظیم خاتون جن کا نام حلیمہ تھا، وہ آتی ہیں، ان کو بھی بچوں کی تلاش تھی، اور پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر اپنے علاقے پہنچ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ جو ہے وہ خود بیان کیا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر قحط سالی تھی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اناج بالکل نہیں پیدا ہو رہا تھا، ہماری گدی جو تھی وہ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے مریل تھی، اونٹنی تھی جو دودھ بالکل نہیں دیتی تھی، میرا اپنا بیٹا عبداللہ ان کا بیٹا تھا، یہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں، ان کو اپنی گود میں رکھا، تو کہتی ہیں کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا، آپ نے جی بھر کر خوب دودھ پیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو میرا بیٹا عبداللہ، اس نے بھی خوب دودھ پیا اور دونوں آرام کے نیز ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت وہاں پہ گزارا کم و بیش 4 سال، اور سیدہ حلیمہ جو تھی وہ ہر چند ماہ کے بعد آپ کو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ملانے کے لیے مکہ لے آتی تھی۔ اور یہاں بات میں سمجھنے والی ہے کہ جب سیدہ حلیمہ جب بھی مکہ آتی، انہیں تحفے، تحائف، معاوضہ دے کر رخصت کیا جاتا تھا۔ جب رضاعت کو 2 سال ہو گئے تو سیدہ نے ان کو دودھ چھڑا دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بہن بھائی، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام انیسہ تھا، ایک کا نام شیمہ تھا، اور شیمہ وہی ہے جو آپ سے قدرے بڑی تھی، آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی، لوریاں دیتی تھی۔ اچھا جی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 2 سال کی ہوئی تو سیدہ حلیمہ آپ کو مکہ لے کے آتی ہیں، آپ کی والدہ سے ملواتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام بچوں کے مقابلے میں نہایت خوبصورت تھے، اور یہ وہ دور تھا جب مکہ مکرمہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ سیدہ حلیمہ آپ کی جو برکات دیکھ چکی تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ مزید آپ کے ساتھ بنو سعد میں وقت گزاریں۔ چنانچہ سیدہ آمنہ کی اجازت سے ان کو دوبارہ مکہ سے اپنے بنو سعد میں لے جاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال مزید بنو سعد کے اندر گزارے۔ اس دوران میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو چکے تھے، اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ اچھا، اسی دوران میں شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور شق صدر کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ معجزہ ہے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر لٹایا، جبریل نے آپ کا سینہ مبارک کھول کر اس میں دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھو کر صاف کیا، سونے کے ایک تھال میں زمزم کا پانی وہ ساتھ لائے تھے، انہوں نے دل کو دوبارہ سینے میں رکھ کر اسے درست کر دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس آئے، اور تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے گھر آ پہنچے، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ عزیزو، یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ غیبی امور سے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ان واقعات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان پر غیر ضروری بحث اور مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی کہ ان کا فائدہ ہے۔ سیدہ حلیمہ نے ان کو ان کی والدہ محترمہ کے پاس مکہ مکرمہ لے کے آتی ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جو وقت گزارا اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آمنہ کی کل کائنات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ کتنی محبت، کتنا پیار کرتی ہوں گی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہوں گے۔ آپ کے دادا سردار عبد المطلب آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ سے خوب لاڈ پیار کرتے تھے، اور آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کی وفات اور اس کے جو واقعات ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔